السلام علیکم ناظرین، آج کی 10 اہم خبریں۔ سب سے پہلی خبر، ایران اور امریکہ کے درمیان امن مذاکرات پر بات چیت پاکستان میں متوقع۔ غیر یقینی صورتحال ناظرین برقرار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان انتہائی اہم دوسرے دور کی مذاکراتی بیٹھک اسلام آباد میں ہو رہی ہے، لیکن اس حوالے سے اب بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق امریکی وفد اسلام آباد میں پہنچ چکا ہے، جس میں نائب صدر JD وانس بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کی طرف سے ابھی تک شرکت کی واضح تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، جس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ایرانی صدر نے اگرچہ سفارتکاری کو مسائل کا حل قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ پر گہرے عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ پاکستان نے بطور میزبان بھرپور تیاری کی ہوئی ہے، سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور ریڈ زون میں عام عوام کا داخلہ محدود کر دیا ہے۔ یہ مذاکرات خاص طور پر اس لیے اہم ہیں کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور بحری راستوں کی بندش عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، جس سے پاکستان بھی متاثر ہو رہا ہے۔ دوسری خبر، پاکستان نے سعودی عرب کے اعتراض پر سوڈان کو $1.5 ارب کی ہتھیاروں کی سیل کا معاہدہ روک دیا۔ پاکستان نے سعودی عرب کے تحفظات کو ناظرین مد نظر رکھتے ہوئے سوڈان کے ساتھ $1.5 ارب مالیت کے دفاعی معاہدے کو روک دیا ہے۔ سعودی عرب کا موقف ہے کہ ایسے ہتھیار علاقائی عدم استحکام کو بڑھا سکتے ہیں اور نئے تنازعات کو جنم دے سکتے ہیں۔ پاکستان کا یہ فیصلہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں سعودی عرب کی رائے کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور ان تعلقات کو خاص اہمیت کے باعث اچھا مانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس فیصلے سے پاکستان کی دفاعی صنعت کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن حکومت نے علاقائی امن اور سفارتی توازن کو ترجیح دیتے ہوئے اس معاہدے کو منسوخ کیا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب پاکستان ایک اہم عالمی مذاکراتی کردار ادا کر رہا ہے۔ تیسری خبر، پاکستان نے یورو بانڈ کی پیشکش $500 ملین سے بڑھا کر $750 ملین کر دی۔ ناظرین، پاکستان نے عالمی مالیاتی منڈی میں اپنے یورو بانڈ پیشکش کو بڑھاتے ہوئے $500 ملین سے $750 ملین کر دیا ہے۔ حکام کے مطابق یہ اضافہ سرمایہ کاروں کی غیر معمولی دلچسپی کی وجہ سے ممکن ہوا، جو پاکستان کی معیشت پر بڑھتے ہوئے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرنا اور بجٹ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ خاص طور پر موجودہ عالمی حالات جیسے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث مالی دباؤ ملک پر بڑھ رہا ہے، تاہم ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ بیرونی قرضوں پر زیادہ انحصار مستقبل میں ملک کے لیے خطرات پیدا کر سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر عالمی مارکیٹ غیر مستحکم رہی تو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ چوتھی خبر، پاکستانی حکومت نے مشرق وسطیٰ کی جنگ کے باعث معاشی سست روی کی پیشگوئی کر دی۔ ناظرین، PSDP میں بڑی کٹوتی۔ پاکستانی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے اثرات ملکی معیشت پر پڑ رہے ہیں اور آئندہ مالی سال میں معیشت سست روی کا شکار رہے گی۔ اسی تناظر میں ناظرین، پبلک سیکٹر یعنی عوام کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو پروگرام ہے، اس میں $173 ارب کی کٹوتی کر دی گئی ہے، جس کے بعد اس کا حجم $1.1 ٹریلین سے کم ہو کر $837 ارب رہ گیا ہے۔ تیل کی قیمتیں ناظرین، مہنگی درآمدات اور توانائی کے بحران نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ حکومت قطر سے اضافی LNG حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ بھی برداشت کیا ہوا ہے۔ اس فیصلے سے ناظرین، ترقیاتی منصوبے ملک بھر میں متاثر ہو سکتے ہیں اور عوامی فلاحی پروگراموں پر بھی اثر پڑنے کا خدشہ ہے۔ پانچویں خبر، ناظرین، اسرائیل نے جنوبی لبنان میں فوجی کنٹرول مضبوط کر لیا ہے۔ امریکہ مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ ناظرین، اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اپنی فوجی پوزیشن کو مزید مضبوط کر لیا ہے اور مقامی آبادی کو متنازع علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ یہ اقدامات ایک نازک جنگ بندی کے دوران کیے جا رہے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صورتحال اب بھی کشیدہ ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ جمعرات کو اس مسئلے پر اہم مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ ان مذاکرات میں لبنان اور حزب اللہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھی شامل ہوں گے، جس میں ناظرین اسرائیل، لبنان اور دیگر فریقین شریک ہوں گے۔ یہ پیش رفت خطے میں بڑے پیمانے پر جنگ کے خطرے کو کم کرنے کی ایک امریکہ کی کوشش سمجھی جا رہی ہے۔ چھٹی خبر، جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی مذہبی بے حرمتی پر عالمی رد عمل۔ ناظرین، جنوبی لبنان میں ایک اسرائیلی فوجی کی جانب سے ایک چرچ کے اندر سلیب کی بے حرمتی کی گئی۔ ویڈیو میں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اسرائیلی فوجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مجسمہ لگایا ہوتا ہے چرچوں میں، عیسائیوں نے اس کو توڑ رہا ہے
اور ایسی بے حرمتی کی ہے کہ ناظرین پوری مغربی دنیا کے عیسائی اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس واقعے کی وجہ سے ناظرین اسرائیل کو شدید رد عمل کا سامنا کر رہا ہے۔ اسرائیلی قیادت نے خود کو اس عمل سے دور کیا ہے اور اسے انفرادی فعل قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی قومی اقدار کی نمائندگی نہیں کرتا۔ اس واقعے پر لبنان کی عیسائی برادری سمیت عالمی سطح پر غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ آنے والے مذاکرات پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے اور اسرائیل کی ساکھ کو ناظرین پوری دنیا میں ایکسپوز کر رہا ہے۔ ساتویں خبر، ایرانی صدر کا سفارتکاری پر زور مگر امریکہ پر اعتماد نہیں۔ ایرانی صدر نے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ عالمی تنازعات کا حل صرف سفارتکاری کے ذریعے ممکن ہے، لیکن انہوں نے امریکہ پر شدید عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے ماضی کے معاہدوں کی خلاف ورزیوں اور پابندیوں کو اس عدم اعتماد کی وجہ قرار دیا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان میں ممکنہ مذاکرات کی تیاریاں جاری ہیں۔ ایران کا موقف واضح ہے کہ کسی بھی معاہدے کی بنیاد باہمی احترام پر ہونی چاہیے، جو فی الحال موجود نہیں۔ آٹھویں خبر، ٹرمپ کا دعویٰ، ایران جنگ ختم ہوتے ہی تیل اور گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، ایسا کہنا ہے امریکی صدر کا۔ ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ ختم ہوتے ہی عالمی سطح پر تیل اور گیس کی قیمتیں فوری طور پر گر جائیں گی۔ انہوں نے اپنے ہی توانائی کے ماہرین کی رائے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ مارکیٹ تیزی سے بحال ہو سکتی ہے۔ جنگ کے دوران ناظرین تقریباً $50 ارب کے تیل کا نقصان ہو چکا ہے اور بحری راستوں کی بندش نے سپلائی کو پوری دنیا میں متاثر کیا ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان عالمی معیشت کے حوالے سے اہم سمجھا جا رہا ہے، لیکن ماہرین اس پر محتاط رد عمل دے رہے ہیں۔ نویں خبر، FBI ڈائریکٹر کاش پٹیل کا دی اٹلانٹک کے خلاف بڑا ہتک عزت مقدمہ۔ FBI کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے معروف میگزین دی اٹلانٹک کے خلاف $250 ملین کا ہتک عزت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ اس آرٹیکل کے بعد سامنے آیا جس میں ان پر شراب نوشی اور غیر حاضری کے الزامات لگائے گئے تھے۔ پٹیل کا موقف ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یہ کیس میڈیا کی آزادی اور سرکاری عہدیداروں کے حقوق کے درمیان ایک بڑی قانونی بحث کو جنم دے سکتا ہے۔ آج کی 10ویں خبر، کراچی میں اندھی گولی کا نشانہ بن کر MQM رہنما کی بیٹی جاں بحق۔ کراچی میں ایک افسوسناک واقعے میں ناظرین MQM کے ایک رکن قومی اسمبلی کی بیٹی گھر کی چھت پر موجود تھی کہ اچانک ایک آوارہ گولی لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ ہفتے کی رات پیش آیا اور ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ گولی کہیں اور سے فائر کی گئی تھی جس کا ابھی تک سراغ نہیں لگا سکا۔ اس سانحے نے شہر میں اسٹریٹ کرائم اور ہوائی فائرنگ کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ایک بار پھر نمایاں کر دیا ہے۔ سیاسی اور عوامی حلقوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور شہریوں کے تحفظ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی تازہ ترین خبریں آپ سے، کیونکہ خطے میں حالات ناظرین دن بدن بدل رہے ہیں۔ مزید اہم ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ جیسے جیسے آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنے اس چینل کا خاص خیال رکھیے، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔